حج کے ارکان و شرائط اور واجبات وغیرہ کا بیان۔ حج میں ارکان یعنی فرض کتنی چیزیں ہیں؟ حج میں یہ 10 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا، احرام کہ یہ شرط ہے۔ دوسرا، وقوف عرفہ۔ تیسرا، طواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے۔ وقوف عرفہ اور طواف زیارت کا اکثر حصہ، یہ 2 چیزیں رکن مانی جاتی ہیں۔ چوتھا، ان 4 پھیروں میں طواف کی نیت۔ پانچواں، ترتیب یعنی پہلے احرام ہو، پھر وقوف عرفہ، پھر طواف زیارت۔ چھٹا، ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا، یعنی وقوف عرفات کا 9ویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے 10ویں کی صبح صادق سے پیشتر تک کسی وقت میں ہو جانا۔ اس کے بعد طواف کرنا، اس کا وقت وقوف کے بعد سے آخر عمر تک ہے۔ ساتواں، وقوف کا عرفات میں ہونا۔ آٹھواں، طواف کا مسجد الحرام میں ہونا۔ نواں، طواف کا اپنے وقت میں ہونا۔ 10واں، وقوف سے پہلے جمع سے بچنا۔ ان 10 میں سے ایک بھی رہ جائے تو حج نہ ہوگا۔ حج کے واجبات کتنے ہیں؟ حج کے واجبات یہ ہیں۔ پہلا، میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ تیسرا، سعی کوہ صفا سے شروع کرنا۔ چوتھا، اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ پانچواں، دن میں وقوف عرفہ کرنے والے کو آفتاب کے بعد تک انتظار کرنا۔ چھٹا، سعی کا کم از کم طواف کے 4 پھیروں کے بعد ہونا۔ ساتواں، وقوف میں رات کا کچھ جزو آ جانا۔ آٹھواں، عرفات سے واپسی پر امام کے ساتھ کوچ کرنا۔ نواں، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ 10واں، مغرب و عشاء کی نماز کا وقت عشاء میں مزدلفہ میں آ کر پڑھنا۔ 11واں، 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں 12ویں کو تینوں جمروں پر رمی کرنا۔ 12واں، جمرۃ العقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا۔ 13واں، ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ 14واں، حلق سر مڈانا یا تقصیر یعنی بال کترانا۔ 15واں، حلق یا تقصیر کا ایام نحر اور 16واں، خاص زمین حرم میں ہونا۔ 17، قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا۔ 18واں، اس قربانی کا حرم 19 ایام نحر میں ہونا، حلق سے پہلے اور رمی کے بعد۔ 20واں، طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا۔ 21واں، طواف کا حتیم کے باہر ہونا۔ 22واں، داہنی طرف سے طواف کرنا۔ 23واں، عذر نہ ہو تو پا پیادہ یعنی پاؤں سے چل کر طواف کرنا۔ 24واں، طواف کرنے میں نجازت حکمیہ سے پاک ہونا یعنی جنب و بے وضو نہ ہونا۔ 25واں، طواف کرتے وقت ستر عورت ہونا۔ 26واں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ 27واں، رمی جمار، ذبح اور حلق اور طواف میں ترتیب ہونا۔ 28واں، طواف صدر یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ 29واں، وقوف عرفہ کے بعد سر مڑانے تک جمع نہ ہونا۔ 30واں، احرام کی ممنوعات مثلا سلا ہوا کپڑا پہننے یا منہ اور سر چھپانے سے بچنا۔ حج کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ طواف قدوم، طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا۔ طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا۔ صفا و مروہ کے درمیان جو 2 میل اخضر ہیں ان کے درمیان دوڑنا۔ امام کا مکے میں 7ویں کو، عرفات میں 9ویں کو اور مینا میں 11ویں کو خطبہ پڑھنا۔ 8ویں کی فجر کے بعد مکے سے روانہ ہونا کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ لی جائیں۔ 9ویں رات مینا میں گزارنا۔ آفتاب نکلنے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا۔ وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا۔ آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے مینا کو چلے جانا۔ 10 اور 11 کے بعد جو دونوں راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا۔ بطحا یعنی وادی محسب میں اترنا، یعنی مینا سے مکہ معظمہ کو جاتے ہوئے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یہاں رکنا وغیر ذالک۔ حج واجب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ حج واجب ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہ ہوگا۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ دوسری، دارالحرب میں ہو تو اسے یہ معلوم ہونا کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے۔ تیسری، بالغ ہونا، نابالغ نے حج کیا تو وہ حج نفل ہوا، یہ حج فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ چوتھی، عاقل ہونا، مجنون پر حج فرض نہیں۔ پانچویں، آزاد ہونا، باندی غلام پر حج فرض نہیں۔ چھٹی، تندرست ہونا کہ اعضاء سلامت ہو، انکھیارا ہو، اپاہج اور فالج والے اور بوڑھے پر جو کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو حج فرض نہیں۔ ساتویں، سفر خرچ کا مالک اور سواری پر قادر ہونا،
یعنی اس کے پاس سواری نہ ہو تو اتنا مال ہونا کہ کرائے پر لے سکے۔ 8ویں شرط، حج کے مہینوں میں تمام شرائط کا پایا جانا۔ وجوب ادا کی شرائط کیا ہے؟ شرائط ادا یعنی وہ شرائط کہ جب پائی جائے تو خود حج کو جانا ضروری ہے، اور سب نہ پائی جائے تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے، یا وصیت کر جائے جو یہ ہے: راستے میں امن ہونا، عورت کو مکے تک جانے میں 3 دن یا زیادہ کا راستہ ہو، یعنی پاپیادہ مطابق معمول، تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم کا ہونا، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بڑھیا، اور محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، مثلا بیٹا، بھائی، سسر، داماد وغیرہ۔ جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، قید میں نہ ہو، مگر کسی حق کی وجہ سے قید میں ہو، اس کی ادا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں، اور بادشاہ اگر حج کے جانے سے روکتا ہے تو یہ عذر ہے۔ صحت ادا کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ صحت ادا کے لیے 9 شرطیں ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو خود حج نہیں۔ پہلی شرط اسلام، دوسری احرام، تیسری زمان حج، چوتھی مکان، طواف کی جگہ مسجد الحرام شریف ہے، وقوف کے لیے عرفات اور مزدلفہ، رمی کے لیے مینا، قربانی کے لیے حرم، یعنی جس فعل کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہ وہی ہوگا۔ پانچواں تمیز، چھٹا عقل، جس میں تمیز نہ ہو جیسے ناسمجھ بچہ، یا جس میں عقل نہ ہو جیسے مجنون۔ یہ خود کو افعال نہیں کر سکتے، توحید نیت کی نیٹ ضرورت ورک، ہے، اسلامک مثلاً احرام یا آواز، طواف توحید بلکہ نیٹ ان کی ورک، طرف سے کوئی اور کرے، انٹرنیشنل اور جس میں اسلامک نیت شرط نہیں، یوٹیوب جیسے چینل۔ وقوف عرفہ، وہ یہ خود کر سکتے ہیں۔ ساتواں فرائض حج کا بجا لانا مگر جبکہ عذر ہو۔ آٹھواں احرام کے بعد اور وقوف سے پہلے جمع نہ ہونا، اگر ہوگا حج باطل ہو جائے گا۔ نواں جس سال احرام باندھا اسی سال حج کرنا۔ حج فرض ادا ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ حج فرض ادا ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اسلام، دوسری شرط مرتے وقت تک اسلام ہی پر رہنا، تیسری شرط عاقل ہونا، چوتھی شرط بالغ ہونا، پانچویں شرط آزاد ہونا، چھٹی شرط اگر قادر ہو تو خود ادا کرنا، ساتویں شرط نفل کی نیت نہ ہونا، آٹھویں شرط دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہونا، نویں شرط فاسد نہ کرنا۔ ان امور کی تفصیل بڑی کتابوں میں مذکور ہے، علماء سے دریافت کریں۔ حج ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ نرا حج کرے، عمرہ اس کے ساتھ نہ ملائے، اسے افراد کہتے ہیں، اور حاجی کو مفرد۔ دوسرا یہ کہ میقات سے احرام باندھتے وقت صرف عمرے کی نیت کرے اور افعال عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائے، پھر مکہ معظمہ میں حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو متمتع۔ تیسرا یہ کہ زمانے حج میں حج و عمرہ دونوں کی یہی سے نیت کرے، اور حج و عمرہ دونوں کو ایک احرام سے ادا کرے، اور یہ سب سے افضل ہے، اسے قران کہتے ہیں، اور حاجی کو قارن۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف، اور طواف کے بعد صفا و مروہ پر سعی، ان دونوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں، بخلاف حج کہ اس کا وقت مقرر ہے، کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اشہر حج کسے کہتے ہیں؟ شوال اور ذی قعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اشہر حج کہلاتے ہیں۔